مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، صدیوں سے آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، اور جس کو بھی بتایا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا کام ہو گیا۔ آپ اگر مٹی پہ ہاتھ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ پاک اس کو سونا بنا دے گا۔ اللہ اتنا مال دیں گے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ وظیفہ تو بہت ہی آسان اور ہر ایک کو یہ وظیفہ آتا ہے، سب کو یاد بھی ہے۔ یہ وظیفہ ہے سورہ فاتحہ کا وظیفہ، اور سورہ فاتحہ قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ تو اور جو وظیفہ قرآن میں ہے حدیث میں اس پر تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور بس یہ جو عدد ہے یہ عدد قرآن پاک میں بھی نہیں ہے اور حدیث میں بھی نہیں ہے، اور جو وقت مقرر ہے اس وقت میں پڑھنا یہ وقت بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ وظیفہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ اور جتنے بھی آسمانی کتابیں تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ وہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کا خلاصہ وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، یعنی الحمد شریف، جس کو ہم ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اور ہر بیماری کے لیے یہ شفا ہے، اور ہر مسئلے کا یہ حل ہے، اور خاص کر روزی کے لیے، خیر و برکت کے لیے اور مال کے لیے۔ تو یہ جو نا یہ تیر با ہدف ہے، اس کو زندگی کا معمول بنا دیں۔ یقین کریں آپ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، آپ کا مال کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ کے رزق روزی میں خیر ہوگی، برکت ہوگی۔ یہ اتنا جو نا یہ قرآن پاک کی ایک صورت ہے، بہت ہی پاورفل، بہت ہی طاقتور، عظیم یہ صورت ہے، عظیم یہ وظیفہ ہے۔ بچوں کو بھی سکھا دیں، بڑوں کو بھی سکھا دیں، اور لیکن یہ کہ اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ نماز ویسے ہمارے اوپر فرض ہے، نماز پڑھنی ہے، وظیفے کے لیے نہیں۔ لیکن ایک شخص کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا یا نماز نہیں پڑھوں گی، اور کبھی پڑھوں گا کبھی نہیں پڑھوں گا، اور یہ وظیفہ کروں گا، پھر یہ وظیفہ اس کے لیے نہیں ہے، وہ یہ وظیفہ نہ پڑھے۔ اور اسی طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔ اللہ پاک گناہگار کی دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا۔ اللہ نے شیطان کی دعا کو قبول کیا، شیطان کی درخواست کو اللہ پاک نے قبول کیا، تو اللہ دعا تو گناہگار کی بھی دعاؤں کو اللہ پاک قبول کر لے گا۔ نہیں چاہتے ہیں اگر جو نا ہماری دعائیں فوراً قبول ہو جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری حاجتوں کو اللہ پاک پوری فرما دے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، پھر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر اثر نہ ہوا، کام نہ ہوا تو بتا دیں۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور یہ اس وظیفے کو جو نا فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھنا ہے۔ فجر کی سنتیں آپ نے پڑھ لی، آپ نے چاہے گھر میں سنتیں پڑھ لیں یا مسجد میں جا کے سنتیں پڑھ لیں، اور جو نا جو مستورات ہیں خواتین ہیں تو یقیناً وہ جو نا گھر میں نماز پڑھتی ہیں۔ تو یہ کہ آپ اس کو جو نا ایک یہ جو عادت ہے اس کو آپ اس کو جو نا پورا کرنا ہے۔
41 दिन तक आप इसको पढ़ेंगे, बीच में कोई नागा नहीं करेंगे। नागा किए तो फिर सरे से जो ना आपको शुरू करना पड़ेगा। तो 41 दिन तक इसको पढ़ते रहें इंशाअल्लाह ताला। 41 दिन से पहले पहले आप इसकी तासीर को देखेंगे, और जिस हाजत के लिए आप पढ़ रहे हैं वो हाजत आपकी जो ना वो पूरी हो जाएगी। लेकिन यह कि आपको 41 दिन तक इसको पढ़ना है, और 41 मरतबा ही इसको पढ़ना है। बेहतर है शुरू आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लें। 41 मरतबा सूरह फातिहा को 41 दिन तक फजर और फजर की सुन्नतें और फर्जों के बीच में इसको पढ़ना, यानी अलहम्द शरीफ को। और जिस हाजत के लिए पढ़ेंगे वो हाजत आपकी पूरी हो जाएगी। यकीन करें, लेकिन नागा न करें, ध्यान के साथ इस्तेजार के साथ आप पढ़ते रहें, दुआ करते रहें। आपकी जो बीमारी है, इसको जो बीमार है पानी पे ये दम करके उसको पिलाएं, उसको जो है ना दम करके ये पानी दे दें, ये पढ़ के उस पर दम करें। और इसी तरह आप अपने माल पे दम करेंगे, अल्लाह उसमें बरकत देगा। राशन पे दम करेंगे, अल्लाह उसको बरकत देगा। हाँ, या जिस हाजत के लिए आप ये पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से आपका काम हो जाएगा, आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। और इसको सदके जारिया समझ के हर बहन भाई तक इस वजीफे को पहुंचा दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।